اپنے صبر پہ پچھتائیں نہیں، بس رب پہ چھوڑ دیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ویڈیو صبر کے بارے میں ہے اور اس کی ریکویسٹ نسیمہ خاتون نے کی تھی۔ صبر کرنا اگر اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر پر اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی ہے، صبر میں برکت، غصے میں نقصان ہے۔ یوں کرو کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرنا شروع کر دو، کیونکہ جو اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اس کے دل میں غم کی جگہ سکون بھر دیتا ہے۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار بہار اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پر قادر ہے۔ صبر ایسی چابی ہے جو بہت سی مشکلات کے حل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نوازا جائے گا کہ تم درد و تکلیف کی تلخی بھول جاؤ گے۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اس چیز پر صبر کرنا جس کی تمہیں تکلیف ہو، اور دوسرا جس چیز کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہاری دعا قبول ہوگی اور بہت بہترین طریقے سے قبول ہوگی، اور پتہ ہے یہ اجر ہے اس صبر کا جو تم نے اس دعا کی قبولیت میں کیا۔ یہ اجر ہے ہر اس پریشانی کا جس کا سامنا تم نے دعا کی قبولیت میں کیا۔ تبھی تو کہتے ہیں صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا۔ بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ اگر آج تم اللہ کی مان کر چلو گے تو وہ رب کل تمہیں تمہاری چاہت دے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا، مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہو۔ کیا پتا تمہارے صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر امید رکھو، کیونکہ صبر کا صلہ قریب ہے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بیجا ہے، یہ مصیبت تو تمہیں میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تمہیں شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز کرتی ہے۔
بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اگر آپ صبر کیے ہوئے ہو۔ دیکھو اللہ پاک تو خود قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو جب اللہ کا ساتھ پا لیا ہے تو اس کے ساتھ سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کے کن ہونے تک تھوڑا صبر اور کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دل مطمئن کرنے خوب جانتا ہے۔ بس پھر گھبرانا مت مشکلوں پر، کبھی جو دل تنگ ہونے لگے تو اسی سے حال دل کہہ دینا، دل کی اس تنگی کو آنسوؤں میں بہا دینا، پریشانیوں اور مشکلوں کو دعاؤں میں ڈھال دینا اور رب سے صرف صبر مانگنا، کیونکہ آزمائش میں اصلی کامیابی صبر ہی تو ہے، اور صبر کا صلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اور پھر جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جو صبر والا ہوتا ہے، توکل والا ہوتا ہے، وہ امید نہیں چھوڑتا، وہ مسلسل یقین سے مانگتا رہتا ہے، روتا ہے پر کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل صبر اور درگزر کرنا ہے۔ انسان کے دل میں اللہ کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہوتا ہے کہ وہ لوٹ کر اللہ کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ تو اگر تم اب بھی اذیت میں ہو اور ماضی کو بھلا نہیں پا رہے ہو تو جان لو کہ ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ امتحان تب مکمل ہوگا جب تم اپنی چاہ پر صبر کرنا اور اللہ کی چاہ پر شکر کرنا سیکھ جاؤ گے۔ دعا دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، دعا وہی دیتا ہے جس کے پاس کسی چیز کی کمی ہو، اور ہر ٹوٹا ہوا انسان ہنستے ہوئے انسان کو خود دیکھ کر ہمیشہ دعا دیتا ہے کہ اللہ اس کے چہرے سے کبھی مسکراہٹ کم نہ ہو۔ صبر کڑوا ہوتا ہے، بالآخر میٹھا اور مفید پھل دیتا ہے۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر انسان صبر کرنے والا ہو تو اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم صبر کی انتہا پر ہو تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں، تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے، وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے، تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے، اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو، تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے۔ گرانے والوں کو خبر نہیں ہے شاید کہ اللہ تھام لیتا ہے اسے جو گر گیا ہو۔ پھر اللہ نے نواز دیا آخر مجھے صبر سے، جب میں اس کی رضا کے لیے خود سے بھی لڑ گیا۔ وہ رب جو تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ جو تمہیں صبر دیتا ہے، تمہیں ہمت دیتا ہے، تمہیں تہجد میں اٹھنے کی توفیق دیتا ہے، تو تم نے کیسے سوچ لیا وہ تمہارے صبر کو شکر میں نہیں بدل سکتا؟ جس طرح چاول کا ایک دانہ خاک میں مل کر 31 دانے پیدا کرتا ہے، اسی طرح ایک نیکی 1000 نیکیوں کو جنم دیتی ہے، اور نیکی کے لیے دل پر جبر کرنا پڑتا ہے، اس دانے کی طرح خاک میں ملنا پڑتا ہے،
परेशान ना हुआ करो, बस सब्र रखो। हो सकता है कल वो दिन हो जिसका तुमने सारी जिंदगी इंतजार किया हो। वो हर दुआ पर कुन फरमाएगा, पहले उसे तुम्हारा सब्र तो आजमाने दो। हर चीज एक मुकर्रर वक्त के लिए होती है, तुम्हारे सब्र की आजमाइश भी एक वक्त तक के लिए है। जिस मुसीबत पर सब्र कर लिया जाए वो बहुत जल्द खत्म हो जाती है, लेकिन अगर उसी मुसीबत पर अल्लाह की रजा समझकर शुक्र कर लिया जाए तो वो मुसीबत बहुत जल्द खुशी में तब्दील हो जाती है। बात सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल की है। क्या पता तुम जो मांग रहे हो वो तुम्हें उसने अता करना ही हो, मगर उससे पहले वो तुमसे बहुत बड़े बड़े काम लेना चाहता हो सकता है वो तुम्हें पहले अपने बहुत करीब करना चाहता हो, ताकि जब तुम अपनी ख्वाहिश पा भी लो तो उस रब कायनात को भूल ना जाओ। हो सकता है वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश तब नसीब करे जब तुम उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो सकता है कि वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के साथ साथ और भी बहुत कुछ अता करना चाहता हो। तो इस आजमाइश की घड़ी में उस मालिक पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे हिस्से की खुशियां तुम्हें जरूर नसीब करेगा। सब्र करो और यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा। और सब ठीक है ये सोचें ये सब वक्ती है, खुशी भी आरजी थी और तुम्हारा दुख भी आरजी है। आगे एक नया सफर मुंतजिर है तुम्हारे लिए, आगे खुशियां मुंतजिर हैं तुम्हारी। सजदे भी उसी वक्त कबूल होते हैं जब सर के साथ दिल भी झुका हो। उस दिन तुम्हारे सब्र का फल मिल जाएगा और जानते हो उस दिन शायद तुम्हें यकीन भी ना आए कि तुम्हारी दुआ वाकई कबूल हो गई, और फिर तुम्हारी आंखें भी नम हो जाएंगी। तुम्हारा रब जानता है अब तुम सब्र करते करते थकने लगे हो, मगर वो तुम्हें बेहिसाब नवाजना चाहता है। समझ लो कुछ ही दूरी है, तुम मंजिल के पास भी हो। नायाब शे लेने के लिए वक्त दरकार होता है। सब्र के साथ साथ शुक्र को भी अपनाए रखो, वादे का वक्त करीब आ गया है। सब्र जितना भी करना पड़े इंतजार बिल्कुल ना करो। इंतजार सिर्फ मुर्दे कर सकते हैं, जिंदों के लिए सब्र है। और वैसे भी इंतजार की सिर्फ सहमत होती है, जबकि सब्र का फल होता है। अल्लाह ताला का फजल हमेशा उनका ताक़ुब करता है जिनकी नीयतें हमेशा साफ होती हैं। अगर उसने इतने सब्र के बाद भी अपने बंदे के लिए कोई सिला ना रखा होता तो वो ज़करिया अलैहिस्सलाम को उम्र के बिल्कुल आखिरी हिस्से में औलाद से क्यों नवाजता।